امریکہ اور ایران کے درمیان ٹسل کم ہوتی ایک نیا تماشا عرب میں شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ حماس نے اسرائیل کی کمر توڑ دی ہے۔ غزہ پٹی پر انتہائی خوفناک اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جاری ہے۔ دنیا کے ایکسپرٹس یہ مان رہے ہیں کہ حماس اس بار غزہ میں کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ حماس کے راکٹ حملے جو کہ اس نے غزہ کی پٹی پر داغے ہیں، اب تک 1 درجن سے زائد اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں اور یہ کام ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی، اسرائیل اور حماس آمنے سامنے کیوں آئے ہیں اور حماس آگے کیا کرنے والا ہے، تمام کی تمام خبروں سے پردہ اٹھائیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنجامن نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، وہ کچھ روز پہلے امریکہ کے پاس گئے، ان کو بتایا کہ وہ ایران کے نیوکلیر ری ایکٹر پر ایئر سٹرائک لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر نے بنجامن نیتن یاہو کی مدد نہ کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں دوسری جانب بنجامن نیتن یاہو رشیا روانہ ہوئے اور پیوٹن سے ایران کے حالات کے بارے میں بات کی۔ بنجامن نیتن یاہو کو اس بات کا علم تھا کہ اگر ایران کے خلاف کسی قسم کی کوئی جارحیت اسرائیل نے لانچ کی تو رشیا اس کے درمیان حائل ہو جائے گا اور پھر ہوگا کیا، پوری دنیا تباہ۔ بنجامن نیتن یاہو کو رشیا سے بھی منہ کی کھانی پڑی اور اس کے بعد ٹرمپ نے 28 جنوری کو مڈل ایسٹ پیس پلان جاری کر دیا۔ فلسطینیوں نے یہ پلان ریجیکٹ کیا۔ اس کے بعد اسرائیل کو غصہ آیا اور اس نے حماس کے اوپر ایئر سٹرائک لانچ کر دی۔ آپ کو بتا دیں کہ حماس وہ آرگنائزیشن ہے جو فلسطینیوں کے لیے کھڑی ہوئی، کھڑی تھی اور کھڑی رہے گی، اور اس تمام تر سینیریو میں اگر کسی نے اسرائیلیوں کو مار ماری ہے تو وہ حماس ہے۔ بہرحال اسرائیل نے پچھلے کچھ دنوں میں حماس کے ٹھکانوں پر، حماس کے اسلحے کے ڈیپو پر نشانے داغے اور اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ حماس کا جتنا بھی اسلحہ ڈیپو تھا وہ تباہ کر چکے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے حماس اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے، اسرائیل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ حماس کے پاس بہت بڑا اسلحے کا ذخیرہ اب بھی موجود ہے۔ حماس کے لگاتار راکٹ حملوں کی وجہ سے اسرائیل کے 1 درجن سے زائد فوجی مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس کے شہری آبادی کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ بنجامن نیتن یاہو ایران کی طرف چلے تھے۔ بہرحال حماس نے اسرائیل کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اسرائیلیوں کو گھروں میں محصور کر کے رکھا ہے، ان کے فوجی باہر تک نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ لڑائی اسرائیل اور حماس کے درمیان ہے، لیکن اس لڑائی کا نتیجہ امریکہ کی ہار میں نکلے گا، کیونکہ امریکہ نے فلسطین کو نقصان پہنچانے کے لیے جو پلان بنایا تھا، مڈل ایسٹ پیس پلان، وہ تو تباہ ہوگا ہی، کیونکہ امریکہ نے ساری طریقے سے اسرائیل کو سیکیور کرنے، اس کے فیور میں ہر ایک پالیسی بنائی۔ نہ ہی یروشلم کا ڈیسیژن ہو پایا کہ آیا یروشلم میں فلسطینی آ سکیں گے یا نہیں۔ بہرحال حماس نے 1 درجن سے زائد اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔